اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حضرت داؤد علیہ السلام سے گفتگو کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ امید ہے اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اے داؤد علیہ السلام، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے مردار کی کہ اس پر کتے جمع ہو جائیں اور اس کو کھینچیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم بھی کتوں میں شامل ہو کر اس مردار کو کھینچو؟ اے داؤد، عمدہ غذائیں اور نرم کپڑے اور لوگوں پر روب دبدبہ اس بات کے ساتھ آخرت کا ثواب جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کی تشریح یہ ہے، مطلب یہ کہ دنیا کا عیش اور حکومت آخرت کے اجر و ثواب میں کمی کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ایک وحی اور بھیجی۔ اے داؤد، بے شک قیامت کے دن ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ کون سا بندہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ مومن بندہ ہوگا کہ جو کسی اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لیے دوڑ کر چلا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ حاجت مومن کی پوری ہو جائے، خواہ اس سے وہ حاجت نکلے یا نہ نکلے۔ تشریح یہ ہے، مطلب یہ کہ اس نے کوشش میں کمی نہیں کی، خواہ اس کے ہاتھوں سے وہ حاجت پوری ہوئی یا نہ ہوئی۔ تو گویا مومن کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرنا ایسی نیکی ہے جو تنہا ہی جنت میں لے جانے کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے لیے زمین پر ایک گھر بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے قبل، جس کا ان کو حکم ہوا تھا، اپنے لیے مکان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، اے داؤد، تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا مکان بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، آپ نے جس کا فیصلہ کیا اس میں یہی فرمایا کہ جو مالک ہو وہ اپنے لیے مخصوص کرے۔ پھر ان کو مسجد بنانے کا حکم ملا، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی، مگر اس کی 4 دیواری بنا رہے تھے کہ 2 ثلث دیوار گر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ مسجد تمہارے ہاتھوں سے تمام و مکمل نہیں ہوگی۔ عرض کیا، اے رب، یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ تیرے گھر پر کچھ خون بہہ جائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، آیا یہ آپ کی منشا اور پسند کے مطابق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک، لیکن کچھ میرے بندے ہیں، میں ان پر رحم کروں گا۔ بس یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کو سخت افسوس اور پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، یہ مسجد تمہارے لڑکے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ بس جب داؤد علیہ السلام رحلت فرما گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقربین کو قریب لائے اور بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت سے جانور ذبح کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے میرے گھر کی تعمیر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، تم مجھ سے طلب کرو، یعنی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ کی، مجھے فیصلے کی فہم دیں کہ میرا ہر ایک فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو۔ دوسری دعا یہ کی، مجھے سلطنت ایسی عطا کریں کہ میرے بعد کسی کو اس جیسی سلطنت کا مستحق قرار نہ دیا جائے۔ تیسری دعا یہ کی، دشمن اس مسجد میں آئیں اور اس کا مقصد یہاں نماز پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ارشاد ہوا کہ پہلی 2 باتیں میں نے تم کو دے دیں اور تیسری بات کے متعلق تم کو توقع دلائی جاتی ہے
کہ وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد کوشش کرتا تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو گناہ کرتے دیکھتا تھا تو اس نے اس سے کہا کہ گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا میرا معاملہ کریم رب کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگران ہے اور رقیب بھیجا گیا ہے؟ دوسرے بھائی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں، وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجتہد، کیا تو میرے متعلق کامل علم اور عدالت رکھتا تھا؟ کیا تو میرے ہاتھ میں موجود اختیار اور امر پر قادر تھا؟ اور اس گناہگار سے فرمایا جا میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ موت تو بے شک آنی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے، لہٰذا عظیمیت پر جان دینا اور گمراہی سے محفوظ رہنا بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب خیر و صلاح کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسانی و جنتی شیاطین سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ نیکی اور بدی کی قوتیں ہمیشہ نبر آزما رہتی ہیں۔ بظاہری بدی ہمیشہ اکثریت پہ اور نیکی ہمیشہ اقلیت پہ رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی تعداد بروں کی نسبت ہمیشہ کم ہوتی ہے، لیکن نیکی اور بدی کے معتبر ہونے کا تعلق قلت و کثرت پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کام کو اللہ رب العزت نے بدی اور شر قرار دیا وہ ہمیشہ شر ہی رہے گا، خواہ کائنات کا ہر فرد اس کا ارتکاب کرے اور اس سے اچھا سمجھنے لگے۔ اسی طرح نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی اور حسنہ قرار دیا، خواہ ساری دنیا نیکی کا مفہوم بدل ڈالے، لیکن اللہ کے نزدیک نیکی صرف وہی معتبر ہوگی جو اس کے حکم کے مطابق ہو۔ اس قصے میں اصحاب خیر و صلاح اور اہل حسنات کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ انہیں اصحاب عزیمت بھی ہونا چاہیے اور برائی کے ماحول کے اثرات قبول نہ کرنے چاہیے۔ نہ برائی سے بچنے والے ان کی برائی کو پورے عزم و استقامت سے رد کرنے والے ہوں، تاکہ اہل شر پر ان کی عزیمت و استقامت کا رعب چھا جائے اور وہ ماحول سے متاثر ہونے والے نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مجتہد نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر دی۔ معلوم ہوا کہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، اور اسی کی قبیل سے ہے کہ انسان کسی خاص شخص کو کہے تو کافر ہے، یا تو جہنمی ہے، یا تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ فتویٰ لگانے میں 1 منٹ صبر سے کام نہیں لیتے۔ ادھر کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھا اور ادھر ساتھ ہی اس پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا، حالانکہ اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے مذکورہ بالا احادیث سے آیا ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔